امریکا کا تو یہ کہنا ہے، جو بائیڈن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ایران کو ضروری نہیں کہ ہم پابندیاں ان کی ختم کریں، پابندیاں ان پہ عائد رہیں گی۔ 21 فروری کی ڈیڈ لائن بھی سامنے آئی ہے۔ نہیں، یہ تو ایک پہلو ہے نا۔ وہ تو امریکی وزیر خارجہ نے خود کہا ہے، اینتھنی بلنکن نے، کہ چند ہفتے میں ایران ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ دیکھیے امریکہ اور طرح سے دیکھ رہا ہے معاملے کو، اسرائیل اور طرح سے دیکھ رہا ہے۔ جی، امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ نہ بنائے ایٹم بم، اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ ایٹمی تنصیبات کا سرے سے وجود ہی نہ رہے۔ نہیں، ان کا جو وہ تو وہ ذرا وہاں کہہ رہے ہیں، اور ان کے تھنک ٹینک کہہ رہے ہیں، ان کا میڈیا کہہ رہا ہے۔ ایک اسرائیلی وزیر نے جرمن میڈیا کو انٹرویو دیا اور کہا آپ کا کیا خیال ہے، ہم صرف دعا کریں گے، دعا پہ اکتفا کریں گے، ہم ہر مؤثر اقدام کریں گے۔ انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی، جیروشلم انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ کیا پالیسی اسٹڈیز جو ہے وہ اس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ اسرائیل کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ حملہ کر دے، ناگزیر ہے، لازم ہے کہ حملہ کر دے۔ اچھا، ادھر انہوں نے ڈیڈ لائن دی 21 فروری کو خامنہ ای نے، کہ یہ کہا، ساتھ یہ کہا کہ بھائی یہ پابندیاں ہٹائیں فوراً، اور ہم ہر وعدے کی پاسداری کریں گے، لیکن اس کے معاہدے میں پابندیاں ہٹا دیں۔ لیکن پابندیاں تو امریکہ نے لگائیں اور یک طرفہ طور پہ معاہدہ توڑ دیا۔ یک طرفہ طور پہ معاہدہ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ یورپی یونین تو اس کے حق میں نہیں تھی، چین تو اس کے حق میں نہیں تھا، روس تو اس کے حق میں نہیں تھا، اور یہ سارے لوگ فریق تھے نا معاہدے میں، تو یہ اچانک معاہدہ توڑ دیا امریکہ اس میں۔ اچھا، اب یہ تو ایک سادہ سی بات ہے، ایٹم بم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بنانا مشکل ہو۔ سائنسدانوں کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ میں ایران کی مجھے جانے کا موقع ملا 2013 میں، ان کی جب وہ آئسولیٹ ہو گئے، تو ایسے پاکستان بھی تو ایسے آئسولیٹ ہوا تو اس نے بم بنایا نا، اور میزائل بنائے۔ فرق یہ ہے کہ ہمیں چین کی سپورٹ مل گئی۔ ترک بھی بنانا چاہتے تھے ایک زمانے میں، بعد میں انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا، انہوں نے سمجھا کہ اس کی پولیٹیکل پرائس بہت بڑی ہے، ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا، کیونکہ یورپ کے دھانے پہ بیٹھے ہیں، یورپ سے قدیم دشمنی۔ 21 یورپین ممالک پہ ترکوں نے حکمرانی کی ہے، 21 پہ، اور وہ تو بھول نہیں سکتے نا اس کو۔ تو وہ جب آتے تھے یہاں مشورہ کرنے کے لیے، تو جنرل ضیاء الحق کہتے تھے انہیں اچھے اچھے کھانے کھلائیں اور گھمائیں پھریں، سیر کرائیں، انہیں خوش رکھیں، اس لیے کہ پاکستان اس کا متحمل نہیں تھا۔ جہاں کہیں کوئی چھوٹی سی بھی کوتاہی ہوئی، اس کی ہمیں بڑی قیمت بڑی پرائس ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ تو اسرائیلی جو ہیں، وہ اسرائیلی میڈیا بھی کہہ رہا ہے، میڈیا میں اس طرح خبریں خود بخود تو نہیں چھپ جاتی، لیک کرائی جاتی ہے نا۔ اسرائیلی کیا کہتے ہیں کہ جی ایران اگر بنا لے گا تو ہمارا تو وجود ہی خطرے میں ہے۔ تو آپ کے ایٹمی پروگرام سے دنیا کے امن کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جس کا آپ اعلان ہی نہیں کرتے، تسلیم ہی نہیں کرتے، جو یہ سوچتے ہیں کہ ایران پہ حملہ ناگزیر ہے۔ یہ ایران اگر بنا لے تو جرم ہے۔ بھائی ایٹمی اسلحہ ختم کرنا ہے تو ساری دنیا ختم کرے نا، وہ تو ایک بین الاقوامی معاہدہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کا یہی موقف رہا ہے نا، سی ٹی بی ٹی پہ یہی موقف تھا نا، جب وہ یہ امریکی دباؤ بڑا شدید تھا، اور اس وقت ہمارے بہت سے دانشور، بڑے اچھے اچھے لوگ بھی تھے ان میں، جو یہ کہتے تھے کہ سی ٹی بی ٹی پہ دستخط کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے، مطلب جب بھی امریکی دباؤ ہوا اس کو مان لیا جائے۔ اس وقت ہم لوگوں نے سٹینڈ لیا، بہت سے لوگوں نے، کسی ایک آدمی نے، کہ اپنا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایٹمی تنصیبات کے معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنا یہ آپشن ہی ختم کر دے۔ پلیٹ میں رکھ کے ان کے سامنے ہر چیز لائی جائے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان ویسے ایٹم بم بنا چکا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہی کمال ہے کہ ہم نے ساری دنیا کی مزاحمت اور مخالفت جب اپرچونٹی دی، جب بے نظیر پہلی دفعہ ISI کے دفتر میں گئی تو انہیں بتایا گیا کہ ISI جیسی تنظیم وجود میں لانے کے لیے ایک بڑا کرائسس، ایک حالات، ایک اپرچونٹی چاہیے ہوتی ہے، وہ پھر نہیں ملے گی اگر آپ اس کو ختم کر دے گا۔ تو وہ ISI کے صرف پولیٹیکل رول ہی غلط ہے نا، باقی تو اس کے بڑے کارنامے، اور وہ ہماری پہلی ڈیفنس لائن ہے۔ اور ایٹمی پروگرام پھر بے نظیر نے اس میں، میزائل پروگرام میں بے نظیر نے پرسنلی اس کی کچھ خدمات ہیں، جس کی تفصیل بتانا مناسب نہیں، ہر ملک کے کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں، مگر انہوں نے ذاتی طور پہ کچھ کام کیا اور بڑا رسک لیا اس کے لیے۔ اور بے نظیر تو امریکہ کو ٹال دیتی تھی، بظاہر اس کی بات کرتی تھی اس کے حق میں، لیکن پریکٹیکلی وہ یہ نواز شریف کی طرح نہیں تھی۔ نواز شریف تو پریکٹیکلی بھارتی بالادستی مانتے ہیں نا، اور ذاتی تعلقات چاہتے ہیں۔ محترمہ نے کچھ سٹینڈ لیا تھا۔ ہاں،
تو وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو مشرقین سے مراسم رکھے گا اور انہیں ترجیح دے گا وہ پچھتائے گا. لیکن خیر نواز شریف کو اس سے کیا غرض ہے؟ وہ قرآن مجید کیا پڑھنا، کبھی کوئی کتاب زندگی بھر نہیں پڑھی میرا خیال ہے ایک بھی. اینی ہو وہ یہ ہے، ایران جو ہے وہ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل حملہ کر سکتا ہے کسی بھی وقت. ٹھیک، اسرائیل ہے اصل پرابلم. اور دوسری طرف یہ ہے کہ معاہدہ ہو جائے. امریکیوں کو معاہدے میں جلدی کرنی چاہیے. دیکھیے وہ کیا چیز، وہ ایٹمی تنصیبات ختم کر دیں گے. فرض کیجئے اول تو یہ نہیں ہو سکتا ایٹمی تنصیبات ساری وہ ختم کر دیں گے اور وہ کچھ بھی چھپا کے نہیں رکھیں گے. جو چیز سیکھ لی جاتی ہے، میں نے سائیکل چلانی سیکھ لی، اس کو کیسے تو ختم ان لرن کیسے کوئی کر سکتا ہے اس کو؟ اگر ایران موجود ہے، اور ایران تو موجود ہی رہے گا، تو چند برس میں پھر بنا لے گا. اور کیا دنیا پہ اسرائیل جو ہے پورے مڈل ایسٹ پہ قبضہ کر لے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. آخر اس کا رد عمل ہوگا دنیا میں. تو معاہدے میں پاکستان کا ایک رول ہو سکتا ہے، بہت بڑا نہ صحیح مگر ایک رول ہو سکتا ہے. اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان بات کرنی چاہیے. ایران سے یہ کہنا چاہیے کہ اس وقت آپ یہ کام نہ کریں. اور ایرانی تو خیر اس کا اعلان ہی کر چکے ہیں کہ ہم تو پاسداری کریں گے. اور امریکہ سے یہ کہنا چاہیے کہ معاہدے میں تاخیر کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس سے تو مسئلہ پیدا ہوگا. پابندیاں اگر ختم ہوتی ہے، کین یو امیجن ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہم ایران سے گیس خریدیں گے آدھی قیمت پر. یہ وہاں سے گیس خریدیں ہیں، اسے لیکوڈ میں کنورٹ کرتے ہیں، جہازوں پہ لانی پڑتی ہے، پھر لیکوڈ سے پھر گیس میں کنورٹ کرتے ہیں. بہت خرچ اٹھتا ہے اس پہ، تقریباً کم و بیش دگنی ہو جاتی ہے پرائس. اور ایران سے اگر آ رہی ہو تو خدا کرے کل افغانستان میں امن ہو جائے کچھ عرصے میں، اور آذربائیجان سے آ رہی ہو تو انرجی سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے نا. آپ کی ایکسپرٹیز کے علاوہ تاخیر کی وجہ کیا ہے معاہدے میں؟ سب نئی کچھ بھی نہیں. اسرائیل تاخیر کی وجہ ہے. دیکھیں نا، وہ تو جو ایران امریکہ دشمنی، جب آپ یہ دشمنی ایک نفرت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کیا پانی دیتے جائیں گے. ایرانی شاعر کہتا ہے، وہ شہنشاہ ایران کے دور میں بڑی زبردست شاعری ہوئی تھی، اس میں ایک ایرانی شاعر کہتا ہے کہ دور ایک صحرا ہے جس میں کچھ بھی نہیں اگتا، جس میں کوئی چیز حرکت نہیں کرتی موت کے سوا. تو یہ نفرت سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے نا. آپ نے رائے عامہ کو 1 اشرے 2 اشرے سے، بلکہ 79 سے آن برڈ 50 برس سے، آپ نے 40 برس سے ایران کی نفرت کا سبق دیا اپنی پبلک اوپینین کو. اب کوئکلی ممکن نہیں ہے. جو بائیڈن چاہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ، اور بھی بہت سی باتیں کہی تھی. لیکن آپ ایک لیڈر بھی سچویشن کا قیدی ہو جاتا ہے نا. آپ ایک سچویشن کریٹ کر لیتے ہیں، پھر اس کے قیدی ہو جاتے ہیں.